میری لائف میں بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگوں کی میں نے چونکہ کاؤنسلنگ کی ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں، یعنی بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ تو میں کاؤنسلنگ نہیں کرتا، لیکن 14 15 16 سال اور مختلف ایج کے لوگوں کی. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لائف میں نا کوئی بہت تکلیف دہ بات ہوئی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ، وہ اپنی لائف بتاتے ہیں، سر میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری زندگی اب کیا ایج ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا سر 27 ایئرس. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا حساب لگاؤ کہ کتنے دن ہوا یا کتنے آورز ہوا، سب کو کیلکولیٹ کرو. وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے، وہ کیلکولیٹ ایک میں نے کہا کھل کے زیادہ لگا لو، اور پھر اس کیلکولیٹ کر کے اس کو دنوں میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ایئرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 27 سال کی پوری زندگی میں شاید 1 سال غلط ہوا ہے. یہ بہت ہے یہ بھی، کیونکہ سارے آورز، اور باقی 26 سال تو تمہارے ساتھ غلط نہیں ہوا نا. 4 لوگ، پھر میں نے کہا وہ اس سے اچھا کتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا؟ تو وہ بتاتا ہے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے. اچھا ٹوٹل کتنے ہیں؟ سب کو گنو، سب کی لسٹ بناؤ. اچھا 10 بندے ہیں، بہت لگا لیے تو 10 ہیں. اچھا ویسے بچپن سے لے کے اب تک تمہاری ملاقات کتنے لوگوں سے ہوئی ہے؟ رف آئیڈیا. پھر اس کو کیلکولیٹ کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ملاقات تو اب تک ہزاروں لوگوں سے ہوئی ہے. اس میں 10 بندے ہی ایسے تھے نا، باقی سب تو ٹھیک تھے الحمدللہ. جو مل گیا، جو اچھا ہوا اس کو فیل کریں گے، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. جو نہیں ملا، جو برا ہوا اس کو ذہن میں رکھیں گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں ہم شکر نہیں کر سکیں گے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیا خیال؟ شکر کرنے کی ایک اور قابلیت، اس کے لیے بھی میں ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی اور دیتا ہوں. یہ سب ہماری ذہن کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں ابھی ہم نا. آپ میں سے کس کس کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کوئی بھی آپ کے جاننے والوں میں ایسا بندہ جو فائنینشیلی، جو آپ کا لیول ہے، جو بھی آپ کا لیول ہے فائنینشیلی، اس سے 4 ٹائمز کم ہو؟ یعنی اگر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں تو 25,000 روپے کماتا ہے. اگر آپ 1000 اسکوائر یارڈس کے گھر، اگر 2 کنال میں آپ کا گھر ہے تو اس کا آدھے کنال میں گھر ہے، یا جو بھی مجھے، اگر آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے تو اس کا 2-3 مرلے کا گھر ہے. 4 ٹائمز کم فائنینشیل پوزیشن والا کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا جو لوگ نہیں جانتے ان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ جو میں نے سوال کیا نا، اگر ایسا کوئی بندہ آپ کے ملنے والوں میں نہیں ہے تو آپ بڑی خطرناک لائف سٹائل میں، بہت خطرناک لائف گزار رہے ہیں. آپ کو چاہیے، معاشرے میں ایسے لوگ تو ہوں گے نا یا نہیں ہوں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بنائیے، کیونکہ آپ کی نفسیاتی، ہماری نفسیاتی پوزیشن صحیح کیسے رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا. مال کے معاملے میں کس کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے سے. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم مال کے معاملے میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں جس کے پاس BMW ہے، اور نیکی کے معاملے میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں جو اس نے ابھی تک حج نہیں کیا. مطلب آپ پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے ہر ایک نے کہ اس کے جاننے والوں میں 11 لوگ ایسے ہیں جن کو حج کر لینا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا. مطلب جب بھی کوئی انسان حج کر کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے دماغ میں ایسی فہرست بننے لگے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا حج ضائع ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ تمہیں فوراً یاد آئے گا انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے، میں نے تو کر لیا. اور پھر جب آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو پھر اور آئے گا کہ میں نے تو عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اس نے تو یہ بھی نہیں کیا. اس نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت یہ، آپ کا سب سے بڑا محسن یہ. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، اگر کوئی ایک ہی بندہ ایسا مل جائے نا، ایک میں ہی دونوں کوالٹیز ہوں، آپ سے فائنینشیلی 1/4 یا اس سے بھی کم ہے، آپ کی 1,00,000 روپے انکم ہے، اس کی 20-25 ہزار روپے انکم ہے، اور نیکی میں اوپر ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، معاملات بالکل کھرے ہیں، 30 سال کی عمر میں اپنی وصیت لکھ چکا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن بھی اپنے معاملات آگے پیچھے نہیں کرتا، بالکل کلیئر، صاف ستھرا، سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اور فائنینشیلی بہت نیچے اور معاملات میں بہت اوپر ہے، نیکی میں بہت اوپر ہے. اس سے بڑا محسن اس پوری کائنات میں آپ کا نہیں ہو سکتا.
پوری کائنات میں اس سے بڑا محسن آپ کا نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایسا کوئی آدمی مل جائے نا, اس کو اپنے گھر مہمان بلائیے, اس کا اکرام کیجیے, اور اس کا ایک اور بات, اس کو ایسے اس کی مہمان نوازی ایسے کیجئے جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ سے 4 ٹائمز بڑا فائنینشیل اسٹیٹس کا آدمی آ جائے. تو آپ کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 4 لاکھ روپے تنخواہ والا آپ کا مہمان بنا ہے, تو آپ اس کو جیسے ٹریٹ کریں گے ویسے اس کو ٹریٹ کریں جیسے آپ 25,000 والے کو ٹریٹ کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ پروٹوکول دیں, وہ رسپیکٹ دیں. اور اسی طرح اس کے گھر بھی جائیں ایک اس طرح سے کہ اس کو مشکل بھی نہ ہو, لیکن اس کے گھر جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, فیملی کو لے کے جائیں, تاکہ سب کا نا دماغ صحیح ہو. اس کے گھر میں کمرے میں بیٹھیں, کیونکہ آپ کے گھر میں 6 سال پرانا صوفہ بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا, یا بچوں کو, یا آپ ہی کو نہیں اچھا لگ رہا, اس کے گھر میں تو صوفہ ہی نہیں ہے, تو ذرا صحیح ہو جائیں گے سب کہ اچھا ایسا بھی گھر ہوتا ہے. کیا خیال؟ 4 کمرے کا گھر سب کو چھوٹا لگ رہا ہے, اس کا 1 ہی کمرے کا ٹوٹل گھر ہے, تو اس میں جب جا کے بیٹھیں گے نا تو مزہ آئے گا, پتہ لگے گا اچھا 4 کمرے کا گھر تو زائدہ ضرورت ہے, شکر پیدا ہوگا. کیا خیال؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟